الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کچھ دین کا کام لے رہا ہے. ہم دین کی باتیں سن اور سنا رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. معزز سامعات، جیسا کہ ہم سن رہے ہیں، اے انسان اپنے رب کو پہچان. ہم نے رب کی ایک ایک نشانیوں پر غور و فکر کیا اور ہمیں کرنا چاہیے جیسا کہ ہم کانوں پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کیسے سماعت سے نوازا ہے. اگر یہ سماعت کی طاقت نہ ہوتی تو انسان بہرا ہوتا اور کسی شے سے واقف نہیں ہوتا. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ زبان کی طرف خالق کائنات نے اپنی قدرتوں سے کس طرح ذائقوں سے اسے بھر دیا ہے. ہر نعمت جو کھانے پینے کی ہے، اس کی لذت کو محسوس کرنے والی یہی زبان ہی تو ہوتی ہے. پھر ہم دانتوں کی طرف دیکھیں، منہ میں جانے والے ہر لقمے کو چبا کر حلق سے نیچے اتارنے کے لائق بنانے والے یہ دانت کتنی بڑی نعمت ہے. اسی طریقے سے ہم دماغ پر توجہ دیں کہ اللہ رب العزت کی قدرت کا شاہکار ہے. یہ چھوٹا سا نرم و نازک حصہ پورے جسم میں ایک بادشاہ کا درجہ رکھتا ہے. اللہ رب العالمین نے جسم کے ایک ایک جز پر اس کی حکمرانی کی طاقت بخشی ہے. اسی طریقے سے ہم غور کریں کہ ہمارے سینے میں دھڑکنے والے دل کی طرف، یہ تو خالق کائنات کی قدرت کا ایک عجیب عجوبہ ہی ہے اور رب شناسی کے لیے اعلیٰ درجے کی نشانی ہے. ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک، یعنی زندگی کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک یہ مسلسل دھڑکتا رہتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتا، چاہے انسان سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو، چل رہا ہو یا پھر رہا ہو، دوڑ رہا ہو یا کام کاج کر رہا ہو. حتیٰ کہ جب رات میں انسان آرام کرتا ہے، نیند میں خراٹے لے رہا ہوتا ہے، تب بھی یہ دل برابر اپنا کام جاری رکھے ہوئے رہتا ہے. ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں بار یہ دھڑکتا ہے اور سیر و خون ہمارے جسم کے ایک ایک حصے میں نظام اعصاب کے ذریعے پہنچاتا رہتا ہے. اس عظیم الشان نظام تطہیر میں رائے کے برابر بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہرگز ہرگز نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے بھی یہ دل رک جائے تو فوراً موت کی آغوش میں انسان پہنچ جاتا ہے اور زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو اے انسان، اے نادان انسان، کیا تو نے کبھی اس بات پر غور کیا؟ روٹی کا ٹکڑا جب حلق سے نیچے اترتا ہے، بس تیرا اختیار ختم ہو گیا. اب وہ ٹکڑا تیرے معدے میں پہنچے گا. اس کے بعد اس ٹکڑے کے لیے اندرونی پورا نظام ہضم حرکت میں آ جائے گا. معدے نے پیسنا شروع کیا، جگر نے تعاون کیا، پتے نے ایسڈ کے قطرے ٹپکائے، قلب نے اپنے قبضے میں لے کر خون میں تبدیل کر دیا، پھر اس خون کو جسم کے ہر حصے میں حسب ضرورت پہنچا دیا. گردوں نے جسم کے پانی کو فلٹر کے ذریعے غیر ضروری اور زہریلے مادے کو خون میں شامل ہونے سے روک دیا. فضلہ آنتوں میں چلا گیا اور پاکیزہ خون انسان کے وجود کو برقرار رکھنے
کرنے کے لیے رگوں میں دوڑ گیا۔ الحمدللہ، قسم ہے رب کائنات کی ذات مبارکہ کی، یہ عظیم کاریگری اس کے سوا اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا اس سارے نظام ہضم اور نظام تطہیر ہضم میں تیرا کوئی دخل بھی ہے اے انسان؟ یا تیرے کوئی دیوی دیوتا اور معبودان باطلہ کا کوئی حصہ ہے؟ پھر انسان کیوں ان معبودان باطلہ کی پرستش کرتا ہے، عبادت کرتا ہے؟ ان بے جان پتھروں میں کیا تلاش کرتا پھرتا ہے؟ اے انسان، اس رب کی عبادت کر جو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ اے انسان، اے غافل انسان، کیا کبھی غور کیا کہ تو دنیا میں اکیلا آیا، بڑی بے بسی کے عالم میں آیا، بڑا ضعیف اور ناتواں تھا، تیرے جسم کا ایک عضو کمزور اور نازک تھا، تو نہ چل سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، ہر مسئلے میں ماں کے سہارے کا محتاج بنا ہوا تھا۔ تیری ماں تیری پرورش کے لیے ہر دم کی قربانی دے رہی تھی۔ تیری ماں کے دل میں یہ محبت کس نے ڈالی؟ کس نے تیرے ماں کے دل میں محبت ڈال کر تجھے پالنے پوسنے کو کہا؟ کیا رب العالمین کی ربوبیت کے زبردست نظام کے بغیر یہ سب کچھ ممکن تھا؟ پھر تو رفتہ رفتہ جوانی کی منزل کو پہنچ گیا، چند سال بہاروں میں گزار دیا، پھر بتدریج جوانی ڈلتی گئی، بڑھاپا طاری ہونے لگا، قوتیں جواب دینے لگی۔ موت و حیات کے اس تدریجی نظام میں کیا رب کائنات کے سوا کسی اور کا بھی حصہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس نظام کا نقشہ اپنے مقدس کلام میں کتنی وضاحت کے ساتھ پیش فرمایا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے شروع میں آیت تلاوت فرمائی تھی، اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آپ ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرما دیں کہ وہ پانی کی طرح ہے جو ہم نے آسمان سے برسایا، پھر اس سے مل کر زمین کی نباتات نکل آئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی جسے ہوا اڑا لے گئی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہ آیت ہے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کے۔ ہم غور و فکر کریں، اللہ رب العالمین اس آیت میں کس چیز کی خبر دے رہا ہے، کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کس چیز کی طرف انسان کا دھیان بٹا رہا ہے؟ یعنی لوگوں سے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ کس قدر تیزی سے فنا پذیر ہو رہی ہے اور کتنی ناپائیدار ہے۔ جیسے ہم نے آسمان سے مینا برسایا اور زمین نے اسے جذب کر لیا اور اس سے طرح طرح کے چیزوں کے ہرے بھرے درخت پیدا ہو گئے، پھر پروان چڑھے اور خوبصورت ہو گئے، کلیاں بنی، پھول کھلے اور رونق میں اضافہ ہوا، پھر سوکھ گئی اور چورا چورا ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اب ان کے ڈر سے ہوائیں اڑتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اگانے، بڑھانے، پروان چڑھانے، اناج و پھل بنانے اور بگاڑنے پر سب اللہ قادر ہے، اور وجود بخشنے پر بھی اللہ ہی قادر ہے۔ عموماً اللہ دنیا کی مثال ہی بیان فرماتا ہے، چنانچہ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات میں خوب گنجان ہو گئی، جس میں سے آدمی بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی، یہاں تک کہ جب زمین اپنے پورے سنگار پر آ گئی اور خوبصورت بن گئی اور اس کے مالکوں نے گمان کر لیا کہ وہ اس پر قادر ہو چکے ہیں، تو اس پر ہمارا حکم رات میں یا دن میں آ پہنچا اور ہم نے اس کو کاٹ کر رکھ دیا جیسے کل یہ تھی ہی نہیں۔
ہم غور کریں، کیا اس کاریگری میں کسی کا کوئی حصہ بھی ہے؟ کیا اب بھی اللہ تعالی کی قدرت اور ان کی ربوبیت انسان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ افسوس، صد افسوس انسان کے دماغ پر، عقل پر اور ناقص اور غلط علوم و فنون پر، تیری اونچی اونچی ڈگریوں پر، کہ انسان سب کچھ تو سمجھتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کی کاریگری میں غور و فکر نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کی الوہیت ربوبیت کو نہیں مانتا۔ اے انسان، اے نادان انسان اور اے غافل انسان، کیا تو نے کبھی اس پر غور کیا؟ یہ عظیم الشان کائنات اور اس کا یہ منظم نظام جو لاکھوں سال سے چل رہا ہے، کبھی اس میں کوئی فرق پڑا ہے؟ ہر شے ایک مضبوط قانون اور ایک مکمل ضابطے کی پابند ہے۔ سورج وقت پر طلوع ہوتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 1 گھنٹہ پہلے طلوع ہوا اور 1 گھنٹہ بعد غروب ہوا ہو۔ چاند اپنے محور پر گھومتا ہے، گھٹتا بڑھتا ہے، کبھی اپنے نظام تسخیر اور محور سے نہیں ہٹتا۔ لاکھوں ستارے اور لاکھوں سیارے وسیع عریض فضاؤں میں گردش کر رہے ہیں، کبھی آپس میں نہیں ٹکرائے۔ کیا یہ سب کچھ کرنے والے کے بغیر خود بخود ہو رہا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ نظام کائنات کی عظیم الشان مشنری کسی خالق بے مثال کی مضبوطی تخلیق کے بغیر، کسی حکیم مطلق کی عظیم حکمت کے بغیر اور کسی قادر مطلق کے بے نظیر قدرت کے بغیر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ایسا ہونا ممکن ہے؟ ہم غور و فکر کریں، کیا ہو گیا ہے انسان کی عقل کو؟ کیا وہ کیا فیصلہ کر رہا ہے؟ کیا پتھر کے تراشے ہوئے بے جان مجسموں پر نظام کائنات چل سکتی ہے؟ اے انسان تو کہتا ہے کہ رب نظر نہیں آتا اس لیے رب کو نہیں مانتا۔ کیا کسی چیز کے وجود کو ماننے کے لیے اس کا نظر آنا ضروری ہے؟ کیا ہوا نظر آتی ہے؟ یہ تو صرف محسوس ہوتی ہے۔ اگر تو حماقت سے بجلی کے وجود کا انکار کر کے ان تاروں کو چھونے کی کوشش کرے تو آن کی آن میں موت کے گھاٹ اتر جائے گا، انسان کا جسم جل کر خاک ہو جائے گا۔ بجلی جس رب ذوالجلال نے اپنے قدرت سے پیدا کی ہے اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، تو اس عظیم الشان خالق و مالک کو ان حقیر اور ضعیف نگاہوں سے انسان کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ہاں، ایک وقت آنے والا ہے جس کا نام قیامت ہے، تو انسان اس سے ناواقف بھی ہے، بے خبر بھی ہے۔ اللہ رب العزت اس دن تجھے دوبارہ زندہ کرے گا، انسان کا حساب کتاب لے گا۔ اگر انسان کفر و شرک میں اور بدعمالیوں میں ملوث ہو کر غلط ریکارڈ پیش کرے گا تو فرشتے زنجیروں میں جکڑ دیں گے، جہنم کے شعلوں میں انسان کو پھینک دیں گے، تب نظر آئے گا، تب تو خون کے آنسو روئے گا، چلائے گا، واویلا کرے گا، مگر تجھ پر رحم کرنے والا اور تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اے نادان اور غافل انسان، آج اپنے رب کو پہچان لے، اس کی عبادت کر، اسی کی اطاعت کر، جھوٹے اور مصنوعی خداؤں سے اپنے دامن کو جھٹک دے، حقیقی مالک کی بندگی اختیار کر لے۔ اللہ رب العالمین ہر زمانے میں انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اپنے محبوب بندے حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجتے رہے۔ یہ سب کا دین ایک ہے، چونکہ سارے انسان رب کے بندے ہیں، وہ سب کا رب ہے۔ اسلام مسلمانوں ہی کا دین ہے، روئے زمین پر بسنے والے سبھی انسانوں کا دین ہے، صرف مسلمانوں کا ہی دین نہیں بلکہ سب کا دین ہے۔ کالے ہو یا گورے، ایشیا کے ہو یا یورپ کے، افریقہ کے ہو یا چین و جاپان کے، سب کا دین یہی واحد دین ہے، یہی واحد راستہ ہے اور اسی میں نجات ہے۔ کسی سے مت ڈرو، صرف اللہ رب العالمین سے ڈرو جس نے انسان کو پیدا کیا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ حشر میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت
قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا كالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل یعنی قیامت کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈر جاؤ، یاد رکھو اللہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے اور اللہ رب العالمین نے بھی انہیں بھلا دیا۔ آئیے یہاں ایک صحابی ذکر کرتے ہیں، وہ واقعہ دیکھتے چلے کہ ہم صبح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ کے پاس کچھ لوگ ایسے آئے جن کے نہ پیروں میں جوتے تھے اور نہ تن پر کپڑے تھے، صرف چادروں سے یا اباؤں سے وہ اپنے بدن کو ڈھکے ہوئے تھے، چھپائے ہوئے تھے، گلوں میں تلواریں لٹکی ہوئی تھی، تقریباً سبھی قبیلہ وزر کے تھے۔ ان کی فاقہ مستی کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ گھر میں تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے، پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان کا حکم فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے اذان دے کر کچھ دیر کے بعد تکبیر کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر خطبے میں فرمایا، اے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پیدا کی۔ اللہ سے ڈر جاؤ جس کا نام لے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور خطا رحمی سے بچو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی، چنانچہ کسی نے دینار، کسی نے درہم، کسی نے کپڑا، کسی نے ایک سا گیہوں اور کسی نے ایک سا کھجور لا دی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کی ایک خاص ہی صحیح۔ پھر ایک انصاری نقدی کی تھیلی بمشکل تمام اٹھا کر لایا، بوجھ کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے گری پڑتی تھی۔ پھر تو لوگوں کا تانتا بن گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے غلے کے اور کپڑے کے ڈھیر دیکھے، میں نے اس وقت آپ کا چہرہ شگفتہ دیکھا جو سونے کی طرح دمک رہا تھا۔ فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی کار خیر زندہ کیا تو جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا اسے بھی ثواب ملتا رہے گا، اور عاملوں کے ثواب سے کم کر کے نہیں دیا جائے گا بلکہ انہیں بھی پورا ثواب دیا جائے گا، اور زندہ کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح جس نے اسلام میں کوئی بری بات پھیلائی تو اس کو بھی اس برائی کی سزا ملے گی، اور عمل کرنے والے کو بھی جب تک اس پر عمل کیا جائے گا موجد اس سزا میں ضرور شریک رہے گا۔ اس آیت میں تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے ڈر کر اس کے احکام بجا لاؤ اور حرام کاموں سے باز آ جاؤ۔ پھر فرمایا کہ انسان اپنے قیامت والے ذخیرے پر غور کرے، یعنی تم خود اپنے نفسوں سے حساب لے لو، اس سے پیشتر کہ تم سے حساب لیا جائے، اور یہ دیکھو کہ تم نے قیامت کے لیے اپنے پاس نیک عملوں کا کتنا ذخیرہ جمع کیا۔ جب تم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو تمہارے پاس نیک عملوں کا کچھ ذخیرہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آج ہی کل کے لیے توشہ جمع کر لو، آج جو کچھ بوگے کل اسے کاٹ لو گے، آج بونے کا دن ہے، نیکیوں کی خوب کاشت کر لو، کل کاٹنے کا دن ہوگا، تم خوب دامن مراد کرو گے۔ آج کما لو گے تو کل بیٹھ کر کھاؤ گے، آج کی کمائی لازوال ہے جو کل عبدالآباد یعنی ختم ہونے والی نہ ہوگی۔ پھر فرمایا کہ جو عمل کرو اللہ رب العالمین سے ڈر کر کرو، اور اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ رب العالمین تمہارے عمل دیکھ رہا ہے
وہ تمہارے ایک ایک عمل سے اور ایک ایک حال سے واقف ہے، اس کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ آگے فرمایا اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہو اور اللہ کے ذکر کو نہ بھولو، اور ورنہ اللہ تمہیں نیک عملوں کی توفیق عطا نہیں فرمائے گا جو آخرت میں تمہاری آخرت کا توشہ ہے اور اس کو سنوارنے والے ہیں، کیونکہ عمل کی جن سے جزا دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا ایسے ہی لوگ اللہ کی اطاعت سے نکلے ہیں، یہ قیامت کے دن ہلاک ہو جائیں گے اور سخت گھاٹے میں ہوں گے۔ اسی طریقے سے سورہ منافقون میں فرمایا مسلمانوں تمہیں مال و اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو شخص ایسا کرے گا وہی گھاٹے والا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم ایک مقررہ مدت کی صبح و شام طے کر رہے ہو؟ پھر جو اپنی عمر نیک کاموں میں صرف کر سکے ضرور کرے، تم اس مقصد میں اللہ کی مدد کے بغیر کامیابی نہ پاؤ گے۔ بعض لوگوں نے اپنی عمریں برائیوں میں کھپا دی، تم ان کی طرح نہ ہو جانا۔ تمہارے جانے پہچانے بھائی کہاں چلے گئے؟ انہوں نے دنیا میں جو عمل کیے تھے ان کا ثواب لینے یا سزا بھگتنے کے لیے اللہ رب العالمین کے یہاں وہ جا پہنچے، وہاں انہوں نے یا تو کامرانی اور سعادت مندی دیکھ لی یا ناکامی اور نامرادی۔ کہاں گئے وہ پہلے سرکش و جابر بادشاہ جنہوں نے شہر بسائے اور شہریں بنوائی، آج وہ 2 گز بھر جگہ میں ہزاروں من مٹی کے نیچے پتھروں کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی کتاب مقدسہ ہے جس کے عجائبات لازوال لافانی ہیں۔ تاریکی دن کے لیے اس سے روشنی حاصل کرو اور اس کے بیان سے اپنی اصلاح کر لو۔ اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کی اور ان کے گھر والوں کی تعریف کی اور فرمایا وہ نیک کام دوڑ کر کرتے تھے اور ہم سے رغبت کر کے اور ڈر ڈر کر دعائیں مانگتے رہتے تھے اور ہمارے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ اس مال میں کوئی خوبی نہیں جس سے اللہ رب العالمین کی رضا مقصود نہ ہو۔ بھلا وہ مال کس کام کا جو اللہ رب العالمین کی راہ میں کام نہ آئے؟ وہ شخص کس کام کا جس کی بردباری پر اس کی جہالت غالب آ جائے؟ اور وہ بھی اچھا نہیں جو اللہ کی راہ میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے مرعوب ہو جائے۔ تو معزز سامعین غور و فکر کریں، دیکھیں اللہ رب العالمین کیسا غفار ہے، ستار ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ہم روز گناہ کرتے ہیں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، ہم روز گناہ کرتے ہیں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، ہم مجبور اپنی عادت سے وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پر پہچاننے والے اور صرف اسی کی عبادت کرنے والے بنائے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔